کافی سال پہلے کی بات ہے، آزاد کشمیر میں ایک مدرسہ تھا جہاں پر کچھ مسافر بچے پڑھتے تھے۔ اسی علاقے میں ایک نواب قسم کا آدمی رہتا تھا جو طلبہ سے بہت محبت کرتا تھا اور ان کی خدمت کر کے خوش ہوتا تھا۔ وہ روزانہ اپنے گھر کھانا پکواتا اور سالن والا برتن اپنے سر پر رکھ کر خود مدرسہ پہنچا کر آتا۔ کافی عرصہ سے اس کا یہی معمول تھا۔ ایک دن وہ حسب معمول اپنے نوکر کے ساتھ ان طلبہ کا کھانا لے کر آ رہا تھا۔ سالن والا برتن اس نے سر پر رکھا ہوا تھا اور روٹیاں وغیرہ نوکر نے پکڑی ہوئی تھیں۔ رستے میں ایک جگہ اس مدرسے کے کچھ طلبہ کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے نواب صاحب کو آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نواب صاحب جب ان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے سنا کہ وہ طلبہ انہیں کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، اور جیسے کہ اکثر طلبہ زمانہ طالب علمی میں کچھ لاابالی ہوتے ہیں، وہ طلبہ بھی کہہ رہے تھے کہ یار آج ہمارا بیل ابھی تک کھانا لے کر نہیں آیا، نہ جانے آج ہمارا بیل کہاں رہ گیا۔ نواب صاحب نے جب اپنے نوکر کی موجودگی میں یہ بات سنی تو انہیں بہت بری لگی۔ انہوں نے سوچا کہ میں روز ان کے لیے کھانا لے کر آتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں، اور یہ مجھے اپنا بیل سمجھتے ہیں۔ میرے ملازم کے سامنے میری کیا عزت رہ گئی ہو گئی۔ اسے بہت دکھ ہوا اور اس نے فیصلہ کیا کہ بس آج کے بعد ان کے لیے کھانا لے کر نہیں آؤں گا، یہ ناقدرے لوگ ہیں۔ اسی رات جب وہ سویا تو اس نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، سب کا حساب کتاب ہو رہا ہے، لوگ پل صراط پر سے گزر رہے ہیں، کوئی تو پل سے پار ہو گئے ہیں اور کوئی پل پر سے کٹ کٹ کے نیچے جہنم میں گر رہے ہیں۔ اسے بہت پریشانی ہوئی کہ میں پل کسی طرح پار کروں، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ وہی طلبہ جنہوں نے اسے بیل کہا تھا اٹکیلیاں کرتے ہوئے پل صراط کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اچانک ان میں سے ایک طالب علم کی نظر نواب صاحب پر پڑی تو اس نے دوسرے سے کہا وہ دیکھو ہمارا بیل کھڑا ہے۔ دوسرے نے نواب صاحب کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ یار اس بیل نے ہماری بہت خدمت کی ہے، چلو اسے بھی ساتھ لے چلتے ہیں۔ انہوں نے نواب صاحب کا ہاتھ پکڑا اور نہایت آرام سے انہیں پل صراط پار کرا کے جنت میں لے گئے۔ نواب صاحب کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے اپنے فیصلے پر توبہ کی اور اگلے دن تمام طلبہ کی اپنے گھر میں دعوت کی اور گھر والوں سے کہا کہ تم لوگ صرف کھانا پکا کر دے دینا، باقی ہر کام میں خود کروں گا، اور پھر اپنے ہاتھ سے سب کو کھانا ڈال کر دیا اور ان کی خدمت کی۔ اس کے بعد بھی جب تک وہ زندہ رہا ان طلبہ کی خدمت کرتا رہا اور کبھی کبھی کہا کرتا تھا اپنے بیل کو بھول نہ جانا، اپنے بیل کو پل صراط پر بھی یاد رکھنا۔